ایس دینی سٹوری چینل پر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو آپ کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دے گی، تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سن 61 ہجری میں حضرت امام حسین نے ظلم و زیادتی اور اسلامی اصولوں سے انحراف کی وجہ سے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا تھا۔ پھر آپ 40,000 یزیدی فوج کے سامنے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ ڈٹ گئے۔ آپ کے اوپر پانی بند کر دیا گیا، بچے بھوک اور پیاس سے بلکنے لگے، مگر حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ آپ کے سامنے آپ کے بھائی، بھانجے، بیٹے اور دوسرے تمام ساتھی شہادت کا مرتبہ پا گئے، اور پھر آخری بار جب آپ خود میدان میں آئے تو آپ نہ گھبرائے ہوئے تھے اور نہ ڈرے ہوئے تھے۔ علی کا بیٹا بڑی شان و شوکت کے ساتھ مقتل میں آیا اور بڑی آن وقار کے ساتھ شہادت کا مرتبہ پا گیا، مگر حضرت امام حسین کی قربانی واقعہ کربلا کیا صرف سن 61 ہجری تک تھا؟ سوال یہ ہے یہاں پہ کہ ہم مسلمانوں نے واقعہ کربلا سے کیا سیکھا؟ مولوی حضرات کی آپس کی لڑائیاں، ذاکر حضرات کے نوحے اور سنی و شیعہ کے جھگڑے، ہم نے تو واقعہ کربلا کی اصل روح اور فلسفہ امام حسین کو بھول کر صرف فضول قسم کے اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم مسلمانوں نے واقعہ کربلا سے کچھ سیکھا ہوتا یا حضرت امام حسین کی شہادت کا اصل مفہوم سمجھا ہوتا تو آج فلسطین، شام، کشمیر میں کربلا نہ ہو رہی ہوتی۔ یزید ابن معاویہ کے خلاف حضرت امام حسین نے آواز اٹھائی تو کوفیوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، کیونکہ یزید اس وقت طاقتور تھا۔ تو آج اسرائیل امریکہ کی شے پر، فلسطین اور غزہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، تو ہم مسلمانوں نے فلسطین کے لوگوں کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ امریکہ طاقتور ہے، اسرائیل طاقتور ہے، اور ہم لوگوں نے طاقتور کے مقابلے میں ایک مظلوم کا ساتھ دینے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اسرائیل امریکہ کی شے پر غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق غزہ کا ملبہ صاف کرنے میں 15 سال لگیں گے۔ اگر اس جدید دور میں ملبہ صاف کرنے میں اتنا ٹائم لگے گا تو غزہ کی بحالی تو بہت دور کی بات ہے۔ آج غزہ کے بچے برتن لیے کھانے کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ ان کا مستقبل ایک سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کے ہسپتالوں کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے، فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، لوگ چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، موسموں کی شدت کا مقابلہ کرتے کرتے لوگ بے حال ہو گئے ہیں۔ کہاں ہیں مسلمان؟ کیا یہ ظلم کربلا سے کم ہے کہ عورتیں لائنوں میں لگ کر خوراک کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی ہیں، ان کے بچے دودھ سے بلک رہے ہیں اور انہیں دودھ بھی میسر نہیں آ رہا؟ کیا یہ کربلا سے کم دکھ ہے؟ کربلا میں بھی تو یزیدی فوج نے حضرت امام حسین پر پانی بند کر دیا تھا، خوراک کی قلت ہو گئی تھی، 6 ماہ کا علی عسکر دودھ اور پیاس سے بلک رہا تھا، مگر اس کی کوئی بھی سنوائی نہیں ہو رہی تھی۔ تو آج بھی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے غزہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے 11 لاکھ فلسطینی محصور ہو کے رہ گئے ہیں۔ باہر سے کوئی خوراک ان تک نہیں پہنچ رہی، ان تک صرف وہی خوراک پہنچ رہی ہے جو اقوام متحدہ کے کنٹینر وہاں پہ جاتے ہیں، اور لوگوں کو جو کچھ ملتا ہے، جتنا انہیں ملتا ہے وہ لے لیتے ہیں۔ کیا یہ دکھ کم ہے؟ اگر آل بیت کے اوپر یزیدیوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، عورتوں کی بے حرمتی کی، بیبیوں کے خیمے جلا دیے، بیبیوں کے سروں سے چادریں نوچ دیں، وہ نوچنے والے تو مسلمان تھے۔ چلیں ہم تو مسلمان ہیں، مگر ہم نے ایز اے مسلمان ہو کر ہم غزہ اور فلسطینیوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا آج غزہ کی عورتیں بے پردہ نہیں ہو رہی؟ کیا آج غزہ کی عورتوں کے ساتھ وہی سارا کچھ نہیں ہو رہا؟ اگر وہ اہل بیت ہیں، ہماری سر آنکھوں پہ، ہمارے سروں کا تاج ہے، میرے نبی کی وہ آل اولاد ہے، ان کا دکھ، ان کا غم صدیوں تک رہے گا، اور جب
तक क़यामत नहीं आ जाती उनका गम मनाया जाता रहेगा। लेकिन फिर वही सवाल है, क्या हमने सिर्फ़ गम मनाना है? हमने इस फ़लसफ़ा शहादत से कुछ नहीं सीखना? क्या हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी सिर्फ़ सन 61 हिजरी तक थी? क्या उसके बाद जो वक़्त का यज़ीद आया उसके ख़िलाफ़ क्या हमें नहीं खड़ा होना चाहिए? आज वक़्त का यज़ीद कौन है? इसराइल, जो अमेरिका की शय पर गज़ा को मलबे का ढेर बना रहा है। क्या हज़रत इमाम हुसैन ने हमें ज़ुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ इकट्ठे होने का सबक नहीं दिया? क्या उन्होंने हमें वक्त के यज़ीदियों के ख़िलाफ़ स्टैंड लेने पर नहीं कहा? उन्होंने कम वसाइल के बावजूद, कम फ़ौज के साथ वो यज़ीदियों के सामने डट गए थे। तो आज तो मुसलमानों के पास बहुत कुछ है। आज तो मुसलमान ममालिक तेल की दौलत से माला माल है, जदीद उनके पास हथियार है, और पाकिस्तान के पास इससे एक इस्लामी एटम बॉम्ब भी है, जिसकी शोहरत और जिसके ऊपर कुर्बान होते हम लोग थकते नहीं हैं। तो क्या वो सिर्फ़ ऐसे ही पड़े रह जाएंगे और गज़ा हर रोज़ करबला से गुज़रता रहेगा? तो सोचिए, हमने वाक़या करबला से क्या सीखा? सिर्फ़ ये सीखा कि मुहर्रम के 10 दिन हम हज़रत इमाम हुसैन को याद करेंगे, उनकी शान में मजालिस बर्पा करेंगे और उनके लिए रोएंगे, मगर जो उनका असल मफ़हूम था हम उसके ऊपर तवज्जो नहीं देंगे। अफ़सोस मुसलमानों का यही मसला है, ख़ासकर उम्मत मोहम्मदिया का, कि वो नामूसे रसालत पे जान कुर्बान करेंगे, आले हुसैन के ऊपर जान कुर्बान कर देंगे, मगर नामूसे रसालत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़िंदगी गुजारने का फ़लसफ़ा दिया है उसके ऊपर नहीं अमल करेंगे। हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी का जो मकसद था वो नहीं समझेंगे, ना ही उसे अपनी ज़िंदगियों पर लागू करेंगे। ज़रा सोचिएगा कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। क्या हम वक्त के यज़ीद तो नहीं बन गए जो मज़लूम के हक़ की आवाज़ नहीं उठा रहे? तो आइए दोबारा से हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी के फ़लसफ़े को समझते हैं, उसे डिकोड करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने ये कुर्बानी किस मकसद के लिए दी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी और ये आपको कुछ सोचने पर मजबूर भी करेगी। मिलते हैं कल।